الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 38۔ آیت پاک کے کچھ حصوں پر ہماری گفتگو ہو چکی، آگے ارشاد ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ فرمایا جا رہا ہے پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے۔ زمین پر اترنے کا حکم جو تھا وہ اس پر میں نے بات کر لی۔ پھر زمین پر اترنے کے بعد فرمایا پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی ہے۔ اگر کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ ان جو ہوتا ہے ان شرطیہ ہوتا ہے، اما جو ہے اس میں ان اور ما یہ دونوں ملا کر ہے، ان شرطیہ اور ما زائدہ۔ تو ان جو ہوتا ہے وہ شرط، اگر میری طرف سے، یعنی ہدایت آنے میں کوئی شک ہے کیا کہ ہدایت نہیں آئے گی؟ اگر آئے کہ اللہ رجل ہدایت نہیں بھیجے گا بندوں کو، اپنے بندوں کو راہ دکھانے کے لیے، اپنے بندوں کو صحیح راہ پر چلانے کے لیے ہدایت اس کے آنے میں شک ہے کیا؟ تو نہیں جی، ایسی بات نہیں۔ ہدایت تو ضرور آئے گی، ہدایتیں آتی رہیں گی، پر بندوں تک ہدایت کے پہنچنے میں شک ہے۔ کیسے؟ وہ سمجھیے، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ بندوں تک ہدایت پہنچی ہی نہیں۔ جیسے بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، ہو سکتا ہے پیٹ میں ہی مر گیا، ہو سکتا ہے پیدا ہوتے ہی مر گیا، اب کہاں پہنچی ہدایت؟ ہدایت تو موجود ہے پر اس تک نہیں پہنچی۔ پاگل ہے انسان، مجنون ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، کوئی بات ذہن میں آ ہی نہیں، ریٹارڈڈ ہے، تو اب اس تک کوئی ہدایت پہنچی؟ ہدایت موجود ہے لیکن اس تک نہیں پہنچی۔ زمانہ جاہلیت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کا دور، اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے، تو ہدایت اس وقت کے جو زمانے جاہلیت کے لوگ تھے ان تک دوسری جو ہدایت ہیں وہ نہیں پہنچی۔ ہدایت آئے گی ضرور، پر بندوں کے پہنچنے میں، بندوں کے ہدایت کو حاصل کرنے میں اس میں شک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم تک اگر ہدایت پہنچ جائے، سارے معاملات صحیح رہیں، سب کچھ صحیح ہے اور تم تک ہدایت اب پہنچ گئی، عقل بھی ہے، ہوش بھی ہے، سوچ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور پھر ہدایت پہنچ گئی تو پھر تمہیں اب تو اس کی پیروی کرنا لازم ہے۔ تو یہ بندوں کے لحاظ سے شرط کے بارے میں شرط ان فرمایا گیا۔ اور وہ دیکھیے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، وہاں پر بھی جو نون جو ہے تشدید کے ساتھ یاتین، وہ بھی اسی پر زور دیا جا رہا ہے کہ ہدایت تو آئے گی ہی، ہدایت تو پہنچے گی ہی، ہدایت تو رہے گی ہی۔ تمہارے حالات میں کچھ تکلیف، کچھ معاملات ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر تم اسے قبول کرنے میں قاصر رہو گے، جیسے میں نے صورتیں بتائیں، کچھ صورتیں ایسے آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے، کوئی بہت دور دراز کہیں پر جنگلوں میں، پہاڑوں پہ رہ رہا ہے اور وہاں تک اسلام کی روشنی اگر نہیں پہنچی تو اب اس سے اکیلا پڑا ہے، کچھ لوگ اکیلے ہیں وہاں، کوئی بات ہی نہیں پہنچی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خبر ہی نہیں پہنچی ہے، تو اب اسے ہدایت کہاں سے آپ کہیں گے کہ ہدایت اس کو مل گئی؟ یا ایسے لوگوں کتابوں میں کہ ایسے لوگوں سے جن تک اسلام کی خبر ہی نہیں پہنچی، صرف وحدانیت کا ہی سوال ہوگا۔ رسالت کی جب خبر ہی نہیں پہنچی ہے تو رسالت کا سوال کیسے ہوگا؟ تو یہ کچھ صورتیں ہیں ایسے کہ جہاں پر بندوں کے درمیان میں فرق ہے، ہدایت کے آنے میں فرق نہیں، ہدایت کے آنے میں کوئی شک نہیں، بندوں تک پہنچنے میں شک ہے۔ تو اس لیے شک کے ساتھ ان کے ساتھ فرمایا گیا کہ اگر پہنچے تو جب پہنچ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اتباع کرنی ہے۔ اب آگے ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، منی
بڑا میں کچھ سوچ رہا تھا تو ایسے اچانک سے بس یہ نقطہ میرے ذہن میں آیا، اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اس نے. اب دیکھیں نئی نئی چیزیں جب ڈالتے ہیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں، نئے عقیدے گڑھتے ہیں تو ایسے پھنستے ہیں جیسے یہاں پھنسے. دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی، انہوں نے اس آیت کا ترجمہ میری سے کیا، میری طرف سے، یعنی میری ہدایت میری طرف سے آئے. اگر اب آئے ہدایت میری طرف سے، میری طرف سے، میری، جو منی کا ترجمہ صحیح ہے، میری، منی ہدن، میری طرف سے. اور وہیں پر معارف القرآن میں مفتی دیوبندی صاحب شفیع دیوبندی نے، انہوں نے ہماری طرف سے، ہمارے ترجمہ کے جمع کا صیغہ لکھا. حکیم الامت صاحب دیوبندیوں کے وہ واحد کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ جمع کا، کیونکہ ان کے آپ دیکھیں، کتابیں پڑھیں، ان کے بیانات سنیں، ان کی باتیں اگر، تو یہ اللہ عز و جل کے لیے جمع کا استعمال کرتے ہیں. اللہ صاحب نے فرمایا، اللہ صاحب نے ایسا کر دیا، اللہ صاحب ہمارے لیے ایسا کر دیجئے، اللہ ایسا نہیں کرتے. جمع، بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اللہ صاحب بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، ایسی باتیں، یعنی جمع کے طور پر. اب یہاں پر دیکھیے قرآن پاک میں، اچھا اس پر دلیل بھی دیتے ہیں کہ وہ قرآن میں خود جمع موجود ہے، بے شک انا نحن نزلنا کئی جگہ پر ہے، ہم نے قرآن نازل فرمایا، بہت سی چیزیں جمع کے سے استعمال کیا اللہ عز و جل نے خود قرآن پاک میں موجود ہے. تو یہ عربی قاعدے کے حساب سے وہ تعظیم کے لیے ہے. جیسے آج بھی اردو میں اگر بات کریں تو جو شائستہ اردو ہے اس میں اپنے لیے ہم کا استعمال، ہم نے آپ سے کہا، ہم ایسا کر رہے ہیں، جمع پر آدمی ایک ہی ہے، وہ تعظیم کے لیے اور فصاحت کے لیے جمع کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو قرآن پاک میں بھی وہاں پر تعظیم کے لیے جمع کا استعمال ہے. تو لیکن بس اس کو ہر چیز میں جمع ہی جمع کرنا، یا اللہ ہمیں دے دیجئے، کر دیجئے، یہ جمع، یہ صحیح نہیں. اللہ عز و جل واحد ہے اور واحد کا صیغہ ہی استعمال کرنا یہی صحیح ہے. اب وہ جمع کے چکر میں یہاں پر گڑبڑ کر دی. قرآن پاک میں صاف موجود ہے، منی، میری طرف سے. حکیم الامت صاحب دیوبندیوں کے، انہوں نے یہی ترجمہ کیا کہ ہدایت آئے میری طرف سے. مفتی شفیع دیوبندی صاحب نے کر دیا ہماری طرف سے، جمع استعمال کر دیا. انہیں قرآن کے ترجمہ میں بھی غلطی یا جان بوجھ کر غلط ترجمہ کیا گیا. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے، بار بار کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان شریف ہی پڑھیے تفسیر کے ساتھ، خزائن العرفان یا نور العرفان حاشیہ ہے اس کے ساتھ پڑھیے. یہاں وہاں بھٹکیں گے تو پھر بھٹک جائیں گے. تو یہ دیکھیے نئی چیز لانے میں ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ اللہ ہمیں اہل سنت پر ہی قائم رکھے، اہل سنت کے عقائد پر قائم رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو واحد کے ذریعے سے اللہ نے جہاں پر قرآن میں جمع کا استعمال فرمایا، وہاں پر اپنے لیے واحد کا بھی استعمال فرمایا، جیسے یہاں پر میری طرف سے ہدایت ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. منی ہدا، ہدایت آئے میری طرف سے. تو یہاں پر یہ صاف پتہ چل گیا کہ جتنی ہدایتیں ہیں وہ سب کے سب اللہ عز و جل کی طرف سے ہی ہیں. جتنی ہدایت، کہیں پر واسطے کے ساتھ یعنی انڈائریکٹلی، کہیں پر بلا واسطہ ڈائریکٹلی. فرشتوں کو ڈائریکٹلی ہدایتیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کو کبھی ڈائریکٹلی یا کبھی فرشتوں کے ذریعے سے، وسیلے سے، بلا واسطہ اور واسطے کے ساتھ، دونوں طریقے سے انبیاء کو پہنچتی ہے. ہم تک انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ہدایت پہنچتی ہے. اور اب انبیاء علیہ السلام کا آنا بند ہوا تو اولیاء کے ذریعے سے بند ہوا، یعنی اب کوئی نبی آنے والے نہیں، تو اولیاء کرام کے ذریعے سے کبھی ہدایت پہنچ رہی ہے، کبھی مرشدین جو ہمارے پیر صاحب ان کے ذریعے سے، کبھی علماء کرام کے ذریعے سے. ڈائریکٹ تو اللہ عز و جل ہمیں ہدایت نہیں کہ
ہم پر کوئی کتاب یا کوئی آیت وغیرہ آ گئی کہ اس طریقے سے نہیں، یہ سب تو جو بولے وہ تو کافر ہو جائے گا. اب ہمیں واسطے کے ذریعے سے ہی ہدایتیں حاصل ہوں گی. تو جو بھی ہدایتیں ہیں، جو بھی صحیح راستہ ہے، جو بھی صحیح طریقے پر چل رہے ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہی ہدایت ہے، چاہے کسی کے ذریعے سے حاصل ہو. جیسے علماء ہو گئے، مرشدین ہو گئے، صالحین ہو گئے، اولیاء کرام کی صحبتیں ہو گئی، ان سے بھی جو ہدایت حاصل ہو رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہدایت حاصل ہو رہی ہے. تو یہ کچھ باتیں یہاں پر اس آیت کے تعلق سے یہاں پر عرض کی ہیں. آگے کی باتیں انشاءاللہ عز و جل اگلے آڈیو میں کوشش کریں گے. آپ حضرات سنتے رہیں، دوسروں تک پہنچاتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں. سبسکرائب کریں گے تو آپ کا، ہمارا، میرا بھی فائدہ، آپ کا بھی فائدہ. پروردگار قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.